الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہماری ایک بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے تو غلط نہ ہوگا. یہ بڑی عجیب غریب آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اگر اپنے اطراف میں غور کریں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، اور ایک بیماری نظر آتی ہے، ایک سوال نظر آتا ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈنے جائیں تو بظاہر جواب ملتا نہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے. وہ سوال یہ، یا وہ بیماری یہ کہ اصلاح معاشرے کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو نتائج حاصل ہونے چاہیے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ ذکر فرمائی ہے کہ جو بھی شخص اصلاح معاشرے کی بات کرتا ہے یا اصلاح احوال کی بات کرتا ہے تو وہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات کے علاوہ کرتا ہے. میں اگر اصلاح کی بات کروں اور میں اپنا خود احتساب نہ کروں اور اپنی فکر نہ کروں تو یقینی بات ہے کہ وہ نتائج جو اپنی فکر کر کے حاصل ہو سکتے ہیں وہ نتائج اپنے آپ کو فراموش کر کے حاصل نہیں ہو سکتے. اور معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا، کہ ایک فرد ایک خاندان سے، دوسرا فرد دوسرے خاندان سے، ان دونوں کے ملاپ سے ایک یونٹ وجود میں آیا، یعنی ایک میاں ایک بیوی، اور ان یونٹ کے وجود سے افراد وجود میں آئے. پھر ان افراد سے مرکب بنا تو کئی یونٹ وجود میں آئے، اور جب سارے یونٹوں کو جمع کیا گیا تو معاشرہ وجود میں آیا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایک اینٹ جو ہے اور ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہو اور پورا معاشرہ اصلاح پذیر ہو جائے، صالح ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ افراد کو اپنی حیثیت سے، اپنی ذمہ داری سے اپنی فکر کرنی ہوگی، تو پھر اس سے جو یونٹ وجود میں آئیں گے وہ صالح یونٹ ہوں گے،
اور جب سارے صالح یونٹ کا مجموعہ جمع ہوگا تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لیکن اگر آدمی اس بات کی فکر کرے کہ معاشرہ درست ہو جائے لیکن والد اپنی فکر نہیں کرے، اپنے بیٹے کی فکر نہیں کرے، اور دوسری طرف لڑکی کے ماں باپ اپنی فکر نہ کریں اور بچی کی صحیح تربیت کی فکر نہ کریں، تو ان دونوں افراد کے مجموعے سے جو یونٹ وجود میں آ رہا ہے وہ صالح یونٹ نہیں۔ جب وہ صالح یونٹ نہیں ہے تو صالح یونٹ نہیں، ایک فاسد یونٹ وجود میں آیا، اور اس طرح سارے جتنے سرکلز ہیں ان سرکلز کو، یونٹوں کو جمع کریں، ہر جگہ یونٹ کے اندر خرابیاں ہوں تو صالح معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دوسرے کی فکر کے نام پر اپنے آپ کو فراموش کر دو، اپنے گھر سے غافل ہو جاؤ، اپنی ذات سے غافل ہو جاؤ، اپنی اولاد سے غافل ہو جاؤ، اپنے بال بچوں سے غافل ہو جاؤ، اپنے بہن بھائیوں سے غافل ہو جاؤ۔ تو جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ افراد صالح نہیں ہوں گے، اور پھر جب افراد کا ایک مجموعے سے ایک یونٹ وجود میں آئے گا وہ صالح نہیں ہوگا، اور کئی یونٹوں سے جو ایک معاشرہ وجود میں آئے گا وہ صالح نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اصلاح کے لیے جو نظام عطا فرمایا ہے وہ یہ نظام عطا فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ اور پھر اس کے بعد اگلے جملے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم نے اپنی فکر کر لی، اپنے گھر والوں کی فکر کر لی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب تم ہدایت پا جاؤ گے تو کوئی جو دوسرا گمراہ ہوگا وہ گمراہی اس نافرمان کی نافرمانی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ صالح افراد کے مجموعے سے جو یونٹ وجود میں آ رہا ہے تو اس سے جو معاشرہ وجود میں آ رہا ہے وہ پورا معاشرہ صالح ہے۔ جب پورا معاشرہ صالح ہے، اس کے اندر ایک دو اگر غلط افراد ہوں گے تو وہ غلط افراد خود گلٹی فیل کرنے لگیں گے کہ ہم غلط ہیں۔ لیکن اگر پورا معاشرہ کرپٹ ہوگا، پورا معاشرہ بدعملی کا شکار ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوں گے اور اس فکر میں لگے ہوں گے کہ کسی طریقے سے میرے ایمان کا چراغ گل نہ ہو جائے، میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے قبر تک پہنچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں تھا کہ پورا معاشرہ صالح افراد سے خالی ہو گیا تھا، اچھے افراد موجود تھے، لیکن ان اچھے افراد کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی تھی جیسے کہ برسات کی رات میں ٹمٹماتے ہوئے ایک جگنو کی حیثیت ہوتی۔ اس جگنو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جگنو ٹمٹما رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے، لیکن اس روشنی سے نہ ہی کوئی راہ تلاش کر سکتا ہے، نہ منزل کے نشو و فراز کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ کوئی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس زمانے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے کہ جو لوگ صالح تھے وہ صالح افراد کسی غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی دور دراز کے علاقے میں چلے گئے تھے اور بالکل معاشرے سے کنار کشی اختیار کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور معاشرے سے نا امید ہو چکے تھے اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں فکر مند تھے، لیکن ان کو راہ سجائی نہیں دے رہی تھی چونکہ ہر طرف تاریکی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ایسی حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر دنیا کی انسانیت کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیجئے تو اتنے قلیل عرصے کے اندر کوئی بھی تحریک اتنی بلندیوں پر نہیں پہنچ پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، جو روشنی لے کے آئے تھے ہدایت کی، اس روشنی کی حقانیت تھی جو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری روشنی پھیل گئی۔
یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال نبوت کے بعد اختتام پذیر ہوتی ہے تو ایک ایسا مجموعہ تیار ہو چکا ہوتا ہے کہ جس مجموعے کو اللہ رب العالمین پوری امت قرار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مردم شماری کو دیکھیں تو ایک وقت کے اندر 500 افراد، دوسرے وقت کے اندر 1000 افراد اور تیسرے وقت کے اندر 1500 افراد، اور اس کو اللہ رب العالمین پوری امت قرار دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس کو پوری امت قرار دے رہے ہیں اور امت کا مغز قرار دے رہے ہیں، امت کی بہتری اس کے ساتھ وابستہ قرار دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین ہماری بیماری کی تشخیص بھی فرما رہے ہیں، ہمارے سوال کے اندر جو بے چینیاں ہیں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنا خیال کرو، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دیکھو اگر تم ہدایت پہ ہوئے اور تم صحیح راستے پہ ہوئے تو تھوڑے بہت جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر فکر کرتے ہیں تو فکر کرنے کے اندر ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ چند افراد ہم بیٹھ جائیں، گفتگو شروع ہو تو گفتگو کا آغاز محلے کے اور خاندان کے اور دیگر دور دراز کے لوگوں کی برائیوں سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آپ جانتے ہیں کتنے بدبخت ہیں، فلاں صاحب کو آپ جانتے ہیں کتنے بدعمل ہیں، اور فلاں صاحب کا معاملہ آپ نے دیکھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف توجہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ہم میں کتنی کمزوریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب تک میں اپنی عیب سے بے خبر تھا اس وقت دنیا کے عیب نظر آتے تھے، لیکن جب سے میں اپنے عیب سے باخبر ہو گیا تو سارے جہاں میں مجھ سے زیادہ معیوب کوئی نظر نہیں آتا۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص جنید بغدادی ہے، ہر شخص شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ہم میں سے ہر شخص بہت بڑے قطب اور ابدال کا درجہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض مواقع پہ ایسے محاورے بھی مشہور ہیں کہ اذا صلی الحائق انتظر الوحی، کہ ایک جولاہا اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اب انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب مجھے وحی آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بعض دفعہ کہ تھوڑے سے نوافل پڑھ لیے، تھوڑے سے اوراد کر لیے، کچھ نماز کا اہتمام کر لیا، تو اب ایسے شخص کی نگاہ میں علماء سے لے کر نچلے درجے تک ہر ایک جہنمی ہے، اور اس بات کی فکر فلاں امام صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں عالم صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں یوں کر رہے ہیں، فلاں یوں کر رہے ہیں، اور یہ بھول جاتا ہے آدمی کہ میری 30 سالہ زندگی یا میری 40 سالہ زندگی یا میری 50 سالہ زندگی یا میری 60 سالہ زندگی کس تاریکی میں گزری، کس اندھیریوں میں گزری، کس معصیت میں گزری، کس بغاوت کے اندر گزری، کس نافرمانی کے اندر گزری۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم ہدایت پہ ہوئے تو دنیا کے اندر اگر کوئی ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اصلاح کا آغاز اپنی جان سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ نہ دیکھو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھو کہ مجھے میری قبر میں جانا ہے، میری قبر کے اندر جانا ہے، مجھے میرے اعمال کا جواب دینا ہے، مجھے جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو جنت کے اندر نیک متقی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں، ان جنت کے لیے ہم کو، ان چیزوں کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ فکر ہوگی تو یقینی بات ہے کہ ایک فرد معاشرے کا صحیح ہو گیا۔ جب معاشرے کا ایک فرد صحیح ہو گیا تو یقینی بات ہے اس معاشرے کے فرد کے صحیح ہونے سے جو یونٹ وجود میں آیا ہوا ہے وہ اپنے یونٹ کی فکر کرے گا۔ جب ایک والد یا ایک شوہر
اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی فکر کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے کی فکر کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی سہولت کی فکر کرتا ہے، تو وہ کیوں نہیں فکر کرے گا کہ میرے بچوں کی میں صحیح تربیت کروں، ایسی تربیت کروں کہ یہ اولاد میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقے جاریہ ہو، اور یہ اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مجھے تکلیف دینے کا باعث نہ بنے، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ تو جب ایک آدمی خود صحیح ہو جائے گا، منہ کا ذائقہ انسان کا صحیح ہو جاتا ہے، تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگتا ہے، اور اگر منہ کا ذائقہ خراب ہو تو اچھے سے اچھے کھانے کی ڈش رکھی بھی ہو اس کو مزہ نہیں آتا، وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ تو آج امت کے منہ کا ذائقہ بدل گیا، وہ چیزیں جو اللہ کی معصیت کی ہیں، جو بے چینی کی ہیں، جو نافرمانی کی ہیں، جس کی وجہ سے انسان پستی میں جاتا ہے، وہ چیزیں اچھی لگنے لگیں، اور وہ چیزیں جن سے انسان کو ترقی ملتی ہے، جس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عمل کر کے دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کو سرنگوں کر دیا، وہ چیزیں بری لگنے لگتی ہیں۔ اب انسان کو بہت سی چیزیں اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، جو حقیقت کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے اگر آدمی سوچے تو وہ بے حیائی والی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تکلیف کا باعث ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسراف ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تبذیر ہیں۔ اب الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ معاشرہ بالکل خراب ہو گیا، معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ مثلاً ویلنٹائن ڈے، مثلاً بسنت، مثلاً شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر شادی نکاح کا نام ہے، اس سے پہلے 12-13 محفلوں کا انعقاد کرنا، رقص و سرور کی محفلیں لگانا، گانے باجے کا اہتمام کرنا، ناچ اور ڈانس کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو کہے گا واقعتاً یہ کتنی غلط بات ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بہو، میری رشتہ داری کے اندر کوئی رشتہ داری اور غیر محرموں کے سامنے وہ ناچے، وہ تھرکے، اور وہ ایسا لباس پہنے جو عریان ہو، ایسا لباس پہنے جو فحاشی والا ہو۔ تو انسان جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا، اور انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے غیرت کا عنصر رکھا ہے، حیا کا عنصر رکھا ہے، تو وہ عنصر جب سامنے آئے گا تو انسان کہے گا یہ مسئلہ مولوی غیر مولوی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی مدرسے اور اسکول کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اپنی ذات کا مسئلہ ہے، یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے۔ ایک مرد، اس مرد کے اندر انا نہ ہو کہ اس کی بیوی کو کوئی نامحرم مرد دیکھے، اس کے اندر یہ انا نہ ہو کہ اس کی بیٹی کو ناچتے تھرکتے اور عریان لباس میں کوئی نامحرم دیکھے، اور اس کی غیرت اس کو جوش میں نہیں لے کے آئے، تو اس سے زیادہ محروم القسمت کون ہوگا؟ تو انسان جب سوچے گا اور ان چیزوں کے اوپر اپنی نگاہ کو مرکوز کرے گا اور پوری توجہ سے اس بات کو دیکھے گا، تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ ایک حیا کا پیغام ہے، یہ ایک غیرت کا پیغام ہے، یہ ایک سربلندی کا پیغام ہے، یہ ایک ایسا بہترین پیغام ہے جس پیغام کے اندر توازن ہے، جس پیغام کے اندر مساوات ہے، جس پیغام کے اندر خود غرضی نہیں ہے بلکہ ایثار ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اور انسان جب اس طرح ٹھنڈے دل سے سوچنے کے لیے بیٹھے گا اور ایک ایک چیز کو اٹھاتا چلا جائے گا، اور ایک ایک چیز کو اٹھا کر اور غور کرے گا، اور غور کرنے کے بعد سوچے گا، تو واقعتاً یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے، اور یہ کوئی تعصب کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی انا کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی انا کی بنیاد پر ان چیزوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر انسان سوچے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یورپ کے اندر آپ مطالعہ کیجئے، آپ جائیے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم اسی دھارے میں بہتے رہے
تو اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ بیوی کو شوہر پر اور شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہ رہے۔ اور اگر ہم نے اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو تربیت نہ کرنے کے نتیجے کے اندر آج یورپ کے اندر آپ دیکھیے کہ 1 سال پہلے ملاقات کیجئے تو وہ صاحب ان کے شوہر ہیں، 1 سال بعد ملاقات کیجئے تو وہ کسی اور کے شوہر ہیں، وہ کسی اور کی بیوی ہیں۔ تو آپ بتلائیے کہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، وہ سچی محبت کہاں سے ملے گی؟ وہ جان نچھاور کرنے کا جذبہ جو رکھا ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ اور وہ جو ایک خاندانی توازن ہے، اگر ایک عمارت ہے، اس عمارت کے کچھ ستون ہوتے ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ اساس ہوتی ہیں، اگر وہ اساس ہٹا لی جائے تو وہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو اسلام نے جو انسان کو معاشرتی نظام دیا ہے، اخلاقی نظام دیا ہے، ایک کلچر دیا ہے، ایک تمدن دیا ہے، ایک معاملات دیے ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں، ایسی مضبوط بنیادیں ہیں، ان کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر معاشرے سے ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ ٹھوک ہے، بھوسا ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ درندگی ہے، حیوانیت ہے، یہ جنگل کا ایک نظام ہے۔ بظاہر دور سے اچھا لگ رہا ہوگا کہ خواہشات کی تکمیل کی آزادی ہے، بظاہر اچھا لگ رہا ہوگا ہر قسم کی آزادی ہے، لیکن جب انسان ٹھنڈے دل سے سوچے گا تو انسان دیکھے گا کہ میں عملی زندگی کے اندر اہم کردار اس وقت ادا کر سکتا ہوں جب میرے گھر کے اندر مجھے سکون میسر ہو۔ لیکن اگر گھر کے اندر مجھے سکون میسر نہیں ہے تو میں معاشرے کے اندر کیسے اہم کردار ادا کر سکوں گا؟ میں کیسے ایک ذمہ دار فرد بن سکوں گا؟ کیسے میں ملک کے لیے سوچ سکوں گا؟ میں کیسے اپنی قوم کے لیے سوچ سکوں گا؟ میں کیسے اپنی ملیت کے لیے سوچ سکوں گا؟ میں کیسے معاشرے کو اچھے افراد فراہم کر سکوں گا؟ کیونکہ میری بنیادی نہیں، میں بلڈنگ کس کے اوپر کھڑا کروں جب فاؤنڈیشن نہیں؟ آپ اس کو اگر مختلف جگہوں سے ہٹ کر صرف ایک تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے اور سوچنے کے بعد دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا محور، آپ کما رہے ہیں، آپ دیگر کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کا مرکز کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سکون پہنچاؤں، میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں، میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھوں، میں اپنے خاندان کے اندر نیک نامی کا باعث بن سکوں۔ اب اگر یہ ستون نکال لیجیے، آپ بیوی پر اعتماد نہیں، ماں پر اعتماد نہیں، بہن پر اعتماد نہیں، بھائی پر اعتماد نہیں، والد پر اعتماد نہیں، تو اب آپ بتائیے کہ یہ سوائے خس و خاشاک کے کیا رہ جاتا ہے؟ بظاہر بڑے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، بڑے اچھے اچھے بینرز کے ساتھ، بڑے اچھے اچھے دعووں کے ساتھ، بڑے اچھے اچھے اعلانات کے ساتھ زہر دیا جا رہا ہے، اور یہ زہر ایسا ہے جو سلو پائزن ہے، اور اس سلو پائزن نے مغرب کے پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے شیطان کی کمر توڑ دی کہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر کسی سے کہے کہ بھائی آپ نماز شروع کر دیجئے، آپ داڑھی رکھ لیجئے، آپ فلاں اچھے اچھے کام کر لیجئے، تو شیطان کہتا ہے اب میں معاشرے کے اندر اتنا سود چل رہا ہے، اتنی رشوت چل رہی ہے، ہم نے لے لیا تو کیا ہوا؟ معاشرہ ہی ایسا چل رہا ہے، سود خور معاشرہ ہے، رشوت خور معاشرہ ہے، ہر آدمی فراڈ کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا فراڈ ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے جب تم ہدایت پہ رہو گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہوں گے ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ تم ایک چراغ کے مانند ہو جاؤ گے جس چراغ کا محافظ اللہ ہوگا، اور پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں چراغ جلایا،
پھر اس چراغ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک بڑی جماعت وجود میں آ گئی، صحابیات کی ایک بڑی جماعت وجود میں آ گئی، اور اس چراغ کو لے کر وہ لوگ آگے چلے، اور آگے چلنے کے بعد تابعین کی ایک جماعت وجود میں آ گئی جو پاکیزہ جماعت ہے، جن کے ہاں زندگی کا کچھ مقصد ہے، جن کے ہاں سونے کا کچھ مقصد ہے، جن کے ہاں جاگنے کا کچھ مقصد ہے، جن کے ہاں کھانے کا کچھ مقصد ہے، جن کے ہاں کمانے کا کچھ مقصد ہے، جن کے ہاں قربانی دینا کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں سچائی کا کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں رواداری کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں ایثار کا کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں ہمدردی کا کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں صلہ رحمی کا کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں ہمدردی اور غمخواری کا کوئی مقصد ہے، جن کے ہاں کسی کے لیے فکر کرنے کا کوئی مقصد ہے، ایسا عجیب غریب معاشرہ وجود میں آیا کہ وہ معاشرہ جو ایک چوزے کے اوپر لڑتا تھا 40 سال تک، وہ معاشرہ ایسا وجود میں آ گیا کہ موت کے نزع کی کیفیت طاری ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کے لیے بھائی آ گیا ہے، برابر سے ایک زخمی کی آواز آئی تو کہتے ہیں پہلے اس کو پلا دیجیے، اور پھر اس کے برابر سے آواز آئی تو وہ کہتے ہیں اس کو پلا دیجئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کی روح قفس عنصری سے نکل چکی، واپس اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح نکل گئی، اور جب اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں وہ بھائی بھی قربانی کی اعلیٰ مثال دے کے دنیا سے رخصت ہو چکا۔ کوئی ہے ایسی مثال پیش کرنے والا؟ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سے اساس تھے، وہ کون سی فاؤنڈیشن تھی جس کے اوپر نبوی معاشرہ وجود میں آیا تھا، جس کے اوپر تابعین کا معاشرہ وجود میں آیا تھا، جس کے اوپر تبع تابعین کا معاشرہ وجود میں آیا تھا، جس پہ خیر القرون کی بنیادیں رکھی گئی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی کہ ایک وقت یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یتخبطہ الناس، کہ ان کو ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ کوئی اچک کے لے جائے گا، اور پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا ان سے امن چاہ رہی، دنیا اپنے مسئلے ان سے حل کروا رہی۔ یہ کون سی چیز تھی کہ ایک غزوے کے اندر ایک صاحب کو سونے کی اتنی بڑی ڈلی ملی یا اتنا بڑا پیس ملا کہ جو سری کے برابر تھا، وہ اپنے دامن میں چھپا کے لے کے آتے ہیں، اور دامن میں چھپا کے لانے کے بعد آپ اس کو ذرا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا غربت افلاس کا زمانہ ہے، تنگ دستی ہے، اور غزوات ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی مشقتیں ہیں۔ ایک صاحب کو جو کوئی نہیں جانتا کہ ان صاحب کا نام کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، وہ صاحب آتے ہیں بیت المال کے سامنے آ کر وہ اپنی جھولی پھیلا دیتے ہیں اور وہ سری کے برابر سونے کا پورا ڈلا وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس کے لیے کیا وہ مجھے جانتا ہے، اور اپنا تعارف کرائے بغیر وہ بیت المال میں جمع کرا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سا اسٹرکچر ہے، وہ کون سا فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر یہ اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا؟ اگر یورپ والا اسٹرکچر ہے، یورپ والا معاشرہ ہے، تو پھر وہاں تباہی نہیں آنی چاہیے، وہاں پر انسانوں کی زندگی میں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، خودکشی کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، شراب اتنی زیادہ نہیں پینی چاہیے، اور زنا بالجبر کے واقعات اتنے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو خلافت راشدہ کے نظام سے انہوں نے کچھ لیا ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو وہ ان کی برائی اپنی معاشرتی برائی۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر جب کوئی آدمی کسی سے متاثر ہوتا ہے تو متاثر ہونے کے بعد اس کی تمام چیزیں منعن قبول کر لیتا ہے۔ تو آج جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے کو روگردانی کروا لی، اپنا منہ پھیر لیا، قرآن کریم سے اپنا منہ پھیر لیا، اسلام کا جو ایک بہترین عائلی نظام ہے، اسلام کا ایک معاشرتی نظام ہے، اسلام کا ایک معاملات کا نظام ہے، اسلام کا ایک اخلاق کا نظام ہے، ان تمام نظاموں سے ہم نے منہ پھیرا، اور منہ پھیرنے کے بعد ہم نے اپنا منہ یورپ کی طرف کر لیا، اور ہم ان کو متاثر ہو کے دیکھنے لگے۔ ہمارے اپنی بدعملی کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی، یہ اسلام کا قصور نہیں تھا، اسلامی نظام کا قصور نہیں تھا۔ تو اب
ترقی یافتہ قوم سمجھ کے ہم نے ان کو دیکھنا شروع کیا تو ان کی ہر چیز کو ہم لینے لگے، ان کی برائیاں اچھائیاں. اور انسان کی ایک عجیب کمزوری ہے کہ وہ برائیوں کو جلدی قبول کرتا ہے، تو معاشرے نے برائیاں زیادہ تیزی سے قبول کی، اور وہ برائیاں جو کبھی سفر کے مواصلات کے نظام کے اندر جب مشقتیں تھیں تو وہ برائیاں بڑی دیر سے پہنچتی تھیں اور بڑی دیر سے کسی دوسرے معاشرے میں آتی تھیں. میڈیا کی جلدی کی وجہ سے، میڈیا کی سرعت کی وجہ سے آج وہ صبح سے شام تک کی جو خرابیاں ہیں وہ رات تک معاشروں میں پہنچ جاتی، اور معاشرہ بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو اپنا رہا ہے. اسلام نے کہا کہ مرد لوگ اپنے ٹخنے کھلے رکھیں، عورتیں اپنا ٹخنا بند رکھیں. تو کہا گیا یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں اور بالکل بنیاد پرست ہیں، عجیب غریب ان کی دماغ کی باتیں ہیں، اس میں کیا اسلام اور اس میں کیا وہ. لیکن یورپ نے کہا کہ عورتیں اپنے ٹخنے کھول لیں، حتیٰ کہ پنڈلیاں بھی کھول لیں. تو کہا یہ دیکھیے یہ کتنی ترقی کی بات ہے. اور اسلام نے کہا کہ بیوی کا یہ مقام ہے، ماں کا یہ مقام ہے، عورت کا یہ مقام ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے. تو کہا گیا عورت کو بند کر دیا گیا. اگر عورت اپنے شوہر کو پکا کے دے تو کہا جاتا ہے بڑی مشقت کی زندگی گزرواتے ہیں یہ ملا لوگ اور دین کے نام والے. لیکن یہی عورت اگر ایئر ہوسٹس بن کے سارے گندی ذہنیت والے لوگوں کو کھانا سرو کرے تو کہا جائے روشن خیالی. بتلائیے کہ آہستہ آہستہ نیک ناموں کے ذریعے سے کس دلدل میں لے جایا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے مسلمان اس کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھیے کہ اگر کسی مسلمان نے داڑھی رکھ لی تو کہا جاتا ہے بنیاد پرست ہے، لیکن یہی داڑھی یہودی رکھتا ہے، یہی داڑھی عیسائی رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ مذہبی معاملہ، اس پہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی. اگر ایک مسلمان لڑکی کو کہا جائے کہ بیٹا آپ اسکارف پہن کے نکلا کریں، حیا کا تقاضا یہ ہے، تو اس کو انصاف کے یورپ کی بھری عدالت کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند عورت تھی. اور یہی اسکارف ایک راہبہ، ایک نن باندھ کے جاتی ہیں، اور جتنی ننز ہیں آپ دیکھیے وہ باقاعدہ اسکارف پہنتی ہیں، ان کا بال بھی نظر نہیں آتے اور بڑا سطر والا لباس پہنتی ہیں. تو اگر کہا جائے کہ یہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے یہ مذہبی معاملہ ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی. آپ سوچئے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد ہیں یا یورپ آپ کا ہمدرد ہے؟ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آپ کے ہمدرد ہیں یا یورپ کے پیروکار آپ کے ہمدرد ہیں؟ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم کو یہ جو مال دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے. تو اللہ کی جب سب چیزیں ہیں تو ہم چاہیں تو ہم تم سے کہیں 92% تم ہم کو دے دو، 98% تم ہم کو دے دو، 2.5% تم رکھ لو. تو یہ انصاف کا تقاضا تھا، اللہ کا مال ہے، اللہ مانگ رہا. تو کہا جاتا ہے یہ اسلامی ٹیکس ہے، 2.5% اللہ مانگتے ہیں. کہتے ہیں میاں ہم کیوں دیں، ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم کیوں زکات ادا کریں. اور پھر اس کے بعد فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، سیل ٹیکس، ویل ٹیکس، فلاں ٹیکس، سارے ٹیکس لگ رہے. بھائی معاشرہ چلے گا کیسے؟ یہ تو انصاف کی باتیں ہیں. آپ کی کمائی کا 60% لے جائیں، انصاف کی بات ہے. اور اسلام کہہ رہا ہے 2.5% ادا کر دو. تو کہا جاتا ہے میاں ہماری محنت کی کمائی ہم ملاؤں کو کیوں دیں؟ حالانکہ آپ ملاؤں کو نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا یہ جو 2.5% دیا تھا ملاؤں کو ذلیل سمجھ کے یہی چیزیں کام آئیں، اور باقی جتنی چیزیں آپ سمجھ رہے تھے وہ آپ کی جو پیچھے بچ گئی وہ ورثہ کی، جس میں آپس میں پھڈے بازیاں ہو رہی ہیں، ناراضگیاں ہو رہی ہیں، اور جو آگے عیاشی میں بھیجا وہ حسرت. اگر ہم مولوی کی بات کو چھوڑ کر اور کسی مذہبی اسکالر کی بات چھوڑ کر
صرف عقل کے پیمانے میں رکھ کے دیکھیں تو نظر آ جائے گا، عقل کی نگاہ سے دیکھیں، انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو نظر آ جائے گا اسلام نے بہترین بنیادیں عطا کی، جس کے اوپر ایک اعلیٰ اخلاق والا، اعلیٰ صفات والا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ سارے نظام قسم خدا کے فلاپ ہو چکے ہیں، دنیا قلاش ہو چکی ہے، کنگال ہے، دنیا کے پاس کچھ نہیں سوائے عمدہ نعروں کے، سوائے عمدہ ناموں کے، سوائے عمدہ تعبیرات کے، سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ نہیں ہے دنیا کے پاس۔ سب کچھ اگر ہے تو آپ کے پاس ہے۔ یہ دنیا پیاسی بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اہل پاکستان یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کے نتیجے میں، تابعین کی قربانیوں کے نتیجے میں، ہمارے اپنے اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں، اس دین کو ہم اپنے سینے سے بھی لگائیں گے اور اس دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو یورپ کی تعصب والی نگاہ سے مت دیکھیے، ان کے چشمے سے مت دیکھیے، آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام نے ہر جگہ بیلنس دیا ہے، توازن دیا ہے، اور ہر حکم کے اندر بڑا توازن ہے، اور ہر حکم کے نہ ماننے سے دور تک نقصانات ہیں اور ہر حکم کے ماننے سے دور تک فائدے ہیں۔ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، وہ تباہی پیدا ہو سکتی ہے جس تباہی کے لیے سر پکڑ کے رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کھڑے ہو کے کہیں کہ بابا آپ مجھے کیوں روکتے ہیں مجھے بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے، دنیا جا رہی۔ اس وقت پھر پوچھا جائے گا آپ کی غیرت کے عالم کا۔ اور اس وقت سے ڈریے کہ جب بیٹا خود کسی گرل فرینڈ کو لے کے آئے گا، باپ بھی موجود، بہن بھی موجود، ماں بھی موجود، اور وہ رات گزارے گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور یہ لفظ اپنے دماغوں میں ہم بٹھا لیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ ہے۔ اور ہمارا تعارف حشر کے میدان کے اندر مسلمان سے ہے، ہمارا تعارف پل صراط پر مسلمان سے ہے، ہمارا تعارف جنت کے دروازوں پر مسلمان سے ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے ہماری شناخت یہ ہے۔ یہ دماغ میں بٹھانے کے بعد پھر اسلام کو دیکھیے، پھر اسلامی نظام کو دیکھیے، پھر اسلامی معاشرے کو دیکھیے، پھر اسلامی معاملات کو دیکھیے، پھر اسلامی اقدار کو دیکھیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ ملاؤں کی ایک بکواس نہیں ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ انصاف کی باتیں ہیں، یہ دل کی آواز ہے۔ آپ کو اگر یہ دل کی آواز سننی ہے تو اس دل کی آواز کو سننے کے لیے ان والدین کے پاس جائیے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت یورپ کے کلچر کو بنیاد بنا کر کی۔ آج وہ تڑپ رہے ہیں اور تعویذوں کے لیے پھر رہے ہیں اور باضابطہ طور پر رو رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کٹھریا میں پڑے ہوئے ہیں اور پورا بنگلہ جس کے لیے انہیں ساری زندگی خرچ کی، حرام حلال کی تمیز ختم کی، اور اس بنگلے کے کٹھریا میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور باقی سارے بچے یورپی کلچر کی بنیاد پر تعیشات کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ حسرت سے ہاتھ مل رہے ہیں، ان کے حلق کے اندر ایک قطرہ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اس بحث میں مت پڑو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، معاشرے کا کیا حال ہے، فلاں کیا ہے، مجھے میری قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام اور انتخاب کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے۔ میں جب تھک کے گھر میں آؤں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک
میری اولاد ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیوی ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے گھر کا ماحول ہو، تاکہ میں ایک نئی انرجی پیدا ہو جائے میرے اندر، اور نئی انرجی لے کر میں معاشرے میں جاؤں اور نئے سرے سے، نئے ہمت کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ معاشرے کے اندر ملک کی، قوم کی، ملت کی خدمت کر سکوں۔ لیکن اگر ہم نے گھر کا سکون برباد کر لیا، سب کچھ برباد کر دیا، جوانی کتنے دن کی ہے؟ یہ جوانی ایک سایہ ہے جو ڈھل رہا ہے، ایک دھوپ ہے جو چھاؤں میں بدل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں اسلام کی جوانی میں بری لگتی ہوں، لیکن جب انسان کی عقل پکی ہونے لگتی ہے، پختگی آتی ہے اور انسان کو اپنی عقل سے سوچنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر وہ افسوس کرتا ہے، لیکن اس کی آہوں اور سسکیوں کو سننے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے زخم میں پھائے رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر آج کے دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک فہرست بنائیں گے، اس فہرست کے اندر جو ہماری برائیاں ہیں اس کو نوٹ کر لیں گے، اور جو اسلام کی اچھائیاں ہیں اس کو نوٹ کر لیں گے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک برائی کو اپنی ڈائری سے کاٹتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری ڈائری کی برائیاں بالکل کٹ چکی ہوں گی اور اچھائیوں کی فہرست ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں اور سننے والوں کے گھر والوں کو بھی عمل